بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرات کے اسکول میں ایک دم جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی، جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ یہ بریک ختم ہونے کے بعد کا وقت تھا۔ یوں تو روزانہ پورے 40 منٹ کی بریک دی جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا کہ 25 منٹ پر ہی بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجا دی گئی تھی اور تمام طلباء کو اپنی اپنی جماعتوں میں جانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے 20 منٹ گزر گئے تھے، مگر اب تک ان کی جماعت میں کوئی استانی نہیں آئی تھی۔ یوں تو سب تک اڑتی اڑتی خبر پہنچ چکی تھی کہ آج اسکول میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ واقعہ کیا تھا اس بارے میں بچیاں ابھی تک اپنی اپنی سوچ کے مطابق چہم گوئیاں کرنے میں مصروف تھی کہ جب اس اسپیکر پر ابھرنے والی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ سبھی کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اسکول کی پرنسپل نے اسکول میں موجود تمام بچیوں کو اسکول کے گراؤنڈ میں جمع ہونے کو کہا تھا، جس کے بعد ساری بچیاں اپنی اپنی جماعتوں سے نکلی تھیں اور بھاگتے بھاگتے گراؤنڈ میں آ کر جمع ہوتے جا رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں پرنسپل کے اسکول کا تمام سٹاف موجود تھا۔ مالی اور آیا بھی وہیں پر تھی۔ اسکول کے گارڈز کو بھی بلوایا گیا تھا۔ تمام بچیوں کو قطاریں بنوا کر کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد پرنسپل نے استانیوں کو کوئی اشارہ کیا تھا، جس کے بعد استانیاں ایک ایک کر کے قطار کی طرف بڑھتی بچیوں کی چیکنگ کرنے لگی تھی۔ بچیوں کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ پہلے ہنگامی صورتحال میں گراؤنڈ میں بلوانا اور اب یہ چیکنگ، بار بار پوچھنے پر بھی انہیں استانیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ جب ساری بچیوں کی چیکنگ کر لی گئی تو اس کے بعد پرنسپل نے آیا اور اسکول گیٹ پر موجود چپڑاسی کو اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بھیجا تھا تاکہ وہ اندر جا کر اچھی طرح چیک کر کے آئیں کہ کہیں کوئی بچی اندر تو نہیں۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے اور پرنسپل کو اندر کسی کے نہ ہونے کا بتایا تھا، جس کے بعد پرنسپل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات مزید ابھر آئے تھے۔ پرنسپل نے پرسوز نظر تمام بچیوں پر ڈالی تھی اور اس کے بعد انہیں اپنے اپنے کلاس رومز میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بچیاں جو ہی قطاروں کی شکل میں اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگی تھی، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر کھڑی پرنسپل گہری نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ تمام بچیوں کو کلاس رومز میں بھیجنے کے بعد پرنسپل نے ایک مرتبہ پھر سے سارے سٹاف کو سٹاف روم میں بلایا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے جاری شدہ میٹنگ پھر سے شروع کر دی گئی تھی۔ اسکول کی پرنسپل سخت پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے کچھ بھی کر کے حقیقت کا پتہ چلانا تھا، نہیں تو بات اس کی نوکری پر آ سکتی تھی۔ اور صرف اس کی نوکری نہیں، بلکہ آج جو واقعہ ہوا تھا، اگر وہ غلطی سے بھی باہر نکل جاتا تو اسکول کی ساری ساکھ خراب ہو جانی تھی۔ لیکن پرنسپل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ کوئی اتنی چھوٹی بات نہ تھی کہ جسے نظر انداز کر دیا جاتا یا بھلا دیا جاتا۔ کوئی ادارہ بھلا کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اور کام بھی ایسا جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہو۔ پرنسپل ایک مرتبہ پھر سے 1 گھنٹہ قبل ہونے والے واقعے پر نظر ثانی کرنے لگی تھی۔ 11:15 کا وقت تھا۔ اسکول کی بریک ہوئی۔ ابھی صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے جب پرنسپل نے اپنے لیے لنچ منگوایا تھا اور پھر اپنے کمرے سے نکل کر سٹاف روم کی طرف آ گئی تاکہ سٹاف روم میں ٹیچروں کو آگاہ کر سکے کہ آج تمام بچیوں کی ڈائری پر فرسٹ ٹرم کی ڈیٹ شیٹ لازمی کر دیں، کیونکہ امتحانات شروع ہونے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ یہی سب کہنے وہ سٹاف روم میں آئی تھی، لیکن جو ہی وہ سٹاف روم کے دروازے پر پہنچی، عین اسی وقت اس کے کانوں میں کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پرنسپل نے مڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اسکول میں نومولود بچے کے رونے کی آواز حیران کن تھی۔ یہ آواز تو صرف ہسپتالوں اور کلینک وغیرہ پر سنی جاتی ہے۔ تو پھر اسکول میں ایک لمحے کو پرنسپل نے سوچا کہ شاید کسی بچے کی ماں اسکول آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بچہ ہو، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر کوئی عورت آئی بھی تھی تو اس قدر چھوٹے بچے کو ساتھ کس طرح لا سکتی تھی، کیونکہ جو آواز آئی تھی وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بچہ ابھی دنیا میں آیا ہو اور یہ اس بچے کے رونے کی پہلی آواز ہو۔ پرنسپل کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر کچھ ٹیچرز بھی اٹھ کر اس کے آس پاس آن کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی وہ آواز بخوبی سنی تھی۔ بچے کی رونے کی آواز بس تھوڑی ہی دیر آئی تھی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ پرنسپل حیرانگی سے دوسروں کی جانب دیکھتی ہوئی آواز کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ ٹیچرز بھی مارے تجسس کے اس کے پیچھے پیچھے ہی ہو رہے تھے اور ان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ بلا شبہ یہ آواز سٹاف روم کے ٹوائلٹ سے ہی آ رہی تھی جہاں ٹیچرز تھے، اور یہی بات ان سب کے لیے زیادہ حیران کن تھی کہ ان میں سے تو کوئی بھی ٹیچر اس حالت میں نہ تھی
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر سٹاف واش روم میں تھا کون؟ وہ سب چلتی ہوئی واش روم کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اندر کے مناظر بغیر کسی دخل کے دیکھ سکتی تھی۔ جو ہی انہوں نے سامنے دیکھا، ایک دم سے سب حیرت کے گہرے سمندر میں اتر گئی تھیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک 7 سالہ بچی جو کہ دوم کلاس کی طالبہ تھی، اپنے ہاتھوں میں ایک نومولود بچے کو اٹھائے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مصروف تھی، اور دوسرا ہاتھ اس نے زور سے نومولود بچے کے منہ پر رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ آئے۔ اب نہ جانے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا یا پھر انجانے میں، یہ بات انہیں فی الوقت سمجھ نہ آئی تھی۔ پرنسپل نے فوراً سے پہلے آیا کو بلایا تھا جو کہ ایک تولیہ لے کر آئی تھی، اور پھر پرنسپل کے کہنے پر اس نے اس 7 سالہ بچی کے ہاتھ سے وہ بچہ لیا تھا۔ ان سب کا شک تھا، بچہ بالکل ننگ دڑنگ حالت میں تھا اور اس کی ابھی صفائی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس کی پیدائش ہوئے بمشکل چند منٹ ہی گزرے تھے، لیکن وہ سب کے سب بے حد پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ واش روم میں اس 7 سالہ بچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹیچر فوراً سے بچی کی طرف بڑھی تھی تاکہ اس سے کچھ پوچھ تاچھ کر سکے، مگر اس سے پہلے ہی بچی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچی کی پوری وردی خون سے بھری ہوئی تھی، شاید بچی کو اٹھانے کی وجہ سے اس کی ساری وردی خراب ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے ٹیچر کو روکا اور خود بچی کی طرف گئی اور اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی کہ آیا آنٹی سے ہاتھ منہ دھلوا کر سٹاف روم میں آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت ساری چاکلیٹ رکھی ہیں۔ چاکلیٹ کا نام آتے ہی وہ بچی چپ ہو گئی تھی۔ دوسری آیا نے آ کر اس کے ہاتھ منہ دھلوائے، وردی صاف کی اور پھر اسے لیے سٹاف روم میں آ گئی، جہاں پرنسپل اور باقی ساری ٹیچرز اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آتے ہی پرنسپل نے اسے چاکلیٹ پکڑائی اور پھر بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ بیبی کون ہے؟ اس پر وہ بچی کہنے لگی کہ یہ تو ادھر واش روم کے بیسن میں پڑا تھا، واش روم گئی تو یہ بچہ وہاں پڑا تھا، اور جب اس نے اسے اٹھایا تو وہ بچہ رونے لگ گیا۔ پرنسپل نے اسے کہا آپ ٹیچرز کے واش روم میں کیوں گئی تھی؟ آپ جانتی ہیں نا اسٹوڈنٹس کے لیے الگ واش روم ہے، پھر اس واش روم میں آپ کو کس نے بھیجا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ بچی کوئی جواب دیتی، سٹاف کی ایک ٹیچر بول پڑی تھی۔ اس نے کہا میڈم اس بچی کا صبح سے پیٹ خراب تھا، وہ صبح سے کئی مرتبہ واش روم جا چکی تھی، لیکن بریک کے وقت جب وہ واش روم گئی تو دونوں واش رومز میں پہلے سے ہی کوئی تھا، اسی وجہ سے واپس میرے پاس آئی، ایمرجنسی تھی تو میں نے اسے سٹاف واش روم استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ٹیچر کی بات سننے کے بعد پرنسپل پھر سے بچے کی طرف نظریں ملی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا جب آپ واش روم آئی تو اس وقت واش روم میں کوئی اور تھا یا آپ نے کسی کو دیکھا ہو؟ تو اس پر اس بچی نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بیسن سے ہاتھ دھونے لگی تھی تب اسے بیسن سے یہ بچہ ملا تھا۔ پرنسپل 10 منٹ تک اس بچی سے مختلف سوالات کرتی رہی تھی، لیکن اس بچی نے کچھ بھی نہ بتایا تھا، بلکہ اس طرح سوال پوچھے جانے پر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پرنسپل نے اسے پیار سے دھمکی دی اور اسے کہا کہ وہ کلاس میں یا گھر میں سے کسی کو بھی اس بیبی کے بارے میں نہیں بتائے گی، اگر اس نے ایسا کیا تو اسے پنشمنٹ ملے گی، اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اسے ڈھیر سارے اور بھی چاکلیٹ اور پاپڑ وغیرہ ملیں گے۔ پرنسپل جانتی تھی کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا تھا۔ بچی کو ادھر ادھر لگا کر اس نے بچی کے ذہن سے یہ بات نکال دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بریک بھی بند کر کے تمام بچیوں کو گراؤنڈ میں بلوا لیا تھا تاکہ سب کی چیکنگ وغیرہ کی جا سکے، مگر کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ آیا نے بچے کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اس کے لیے دودھ اور کپڑوں کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بچہ سٹاف روم کی میز پر پڑا سو رہا تھا، جبکہ سارے ٹیچرز اور باقی سب پریشانی سے پرنسپل کی طرف دیکھ رہے تھے جو یہاں وہاں ٹہل رہی تھی، پھر بار بار بچے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ پرنسپل نے اپنے کمرے سے اپنا لیپ ٹاپ منگوا لیا تھا۔ اسکول میں صرف ایک ہی کیمرہ تھا جو اسمبلی ہال کے ساتھ سٹاف روم اور پرنسپل آفس کے دروازے کے باہر کی کوریج کرتا تھا۔ پرنسپل نے وہ کیمرہ اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں پین لیپ ٹاپ لے آیا تھا۔ پرنسپل نے سوائے ایک کے تمام ٹیچرز کو اپنی اپنی کلاسوں میں جانے کے لیے کہا، اور اس کے بعد اس ٹیچر کو ساتھ لے کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں آج صبح کے مناظر اس کے سامنے تھے۔ اس نے 10 بجے کی کوریج نکالی، اس کے بعد ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ 10 بجے سے لے کر 11:15 تک سٹاف میں سے صرف 3 ٹیچرز تھیں جو واش روم والی سائیڈ گئی تھیں، اور انہیں واپس آتا بھی دیکھا گیا تھا۔ ویڈیو چلتے چلتے 11:45 کے قریب پہنچ گئی تھی، اور عین اسی وقت پرنسپل کے آفس کے فون پر کسی کی کال آ گئی تھی۔ پرنسپل اس ٹیچر کو دیکھتے رہنے کا کہہ کر خود بھی ان کے بلاوے پر آفس کی جانب چل پڑی تھی۔
जबकि वो टीचर वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए इस टीचर की आंखों में पहले ताज्जुब हो रहा था और इसके बाद यकलख्त इसके चेहरे का रंग सफेद पड़ा था। 11:52 पर एक 9 साला बच्ची जो चौथी जमात की तुलबा थी वो इस जानिब गई थी, जो 11:05 पर वापस आई थी। इसको देखकर इस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया था। इसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और इसे क्लोज करने लगी थी। जो जो वीडियो क्लोज होती जा रही थी वैसे वैसे इस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़े दिखाई देने लगी थी। वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नजरों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने इस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था वो इस बच्ची की चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। वो बच्ची बहुत ज्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके साथ ही साथ इसके हाथ में कुछ था जिसे वो बगल के नीचे रख कर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के इसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। इसे एकदम से इस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर इसने बड़ी मुश्किल से इस गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि ये वक्त गुस्सा करने का हरगिज नहीं था। उस वक्त इसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सोचते हुए इसने खुद को कंपोज किया और एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वो सोच चुकी थी कि इसने अब क्या करना है। इसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार इससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नजर आया कि नहीं। इसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा और फिर इसके जाने के बाद इसने फौरन से लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। इसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। इसने जो भी करना था इन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। इसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं और फिर सिर्फ 3.5 ही मिनट के बाद इसके चेहरे पर एक पुरसुकून लहर दौड़ गई थी। इसने 10:50 से लेकर 11:05 तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी और इसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वो इन कामों में वैसे भी माहिर थी। इसने लैपटॉप को टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और आकर इस टीचर के पास खड़ी हुई थी और इससे इस्तफसार करने लगी थी, जिस पर इस टीचर ने नफी में सर हिलाया था कि अब तक और कोई भी इस तरफ नहीं गया था। ये बात कहते हुए इसकी जुबान हकलाहट का शिकार हुई थी, जिस पर प्रिंसिपल ने इसे गौर से देखा था, लेकिन वो माहिर थी। इसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में आया चाय ले आई थी। चाय पीने के बाद इस टीचर की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। इसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाजत ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी ले लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। इसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते ही इसने अपनी भतीजी को बालों की चोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंका था और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा अपनी लाडली को संभाल ले। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल दे, लेकिन तुझे इस मनहूस को मेरे ही सर पर डाला था। आज तो मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन अगर इसकी यही करतूत रहे तो सारे जमाने में थू थू करवाएगी। इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या, इसे तो मैं अब अपने घर भी नहीं रखूंगी। तू इसको भेज यहाँ से। बस इतना कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि इसकी सास पोती को सीने से लगाए हक्का बक्का से अपनी बहू की चलती हुई जुबान देख रही थी। उस वक्त इसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। उस वक्त अगर कोई और इसे देख लेता तो वो यकीन न कर सकता था कि ये औरत एक इदारे की उस्तानी है। खैर, वो बहू पर 3 हरफ भेजते हुए पोती की तरफ मतवज्जे हुई थी, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उसी वक्त इसे अपने पांव पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ था। इसने जैसे ही अपना पांव सामने करके देखा तो चकरा कर रह गई थी। इसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। इसकी पोती इसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। इसने जैसे ही पोती की ये हालत देखी तो इसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां इसकी बच्ची को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती जा रही थी। इसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वो सुनकर इसे अपने कानों पर यकीन न आया था, क्योंकि बात थी भी नाकाबिले यकीन। एक 9 साला बच्ची के साथ भला ये कैसे हो सकता था। वो बिल्कुल ही डर गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वो गलत तो नहीं था ना। 2 घंटे अस्पताल में रखने के बाद इसकी पोती को घर भेज दिया गया था। इसको होश आया, लेकिन वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे इसके लबों पर किसी ने कफन डाल दिया हो। लाख बुलाने पर भी वो ना बोली थी। अगले 5 दिनों तक इसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा था, लेकिन छठे रोज इम्तिहान की वजह से वो इसे रोक ना पाई थी।
وہ خود اسے اسکول چھوڑ آئی تھی۔ وہ اسکول کے پرنسپل سے بھی ملنا چاہتی تھی تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کر سکے کہ یہ کس قسم کا اسکول تھا کہ بچیوں کے ساتھ کتنا کچھ ہو جاتا ہے اور اسکول میں کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ آخر وہ لوگ اس قدر بے خبر تھے، لیکن اس کی ملاقات پرنسپل سے نہ ہو پائی تھی۔ دوسری طرف بچی جیسے ہی اپنی کلاس میں پہنچی، اس کی ٹیچر نے اسے فوراً سے آفس میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ پرنسپل کے بلاوے کا سن کر وہ بچی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ وہ اسی چیز سے تو کترا رہی تھی، اسی لیے تو وہ اتنے دن سکول بھی نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پرنسپل نے اسے کیوں بلایا، تب ہی وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے کلاس میں بیٹھی تھی، کیونکہ کلاس کی زیادہ تر لڑکیاں اس کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے دور جا بیٹھی تھی، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو یا پھر کسی گند کی پوٹلی ہو۔ کوئی لڑکی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی دوستیں بھی اس کو گندی گندی کہتے ہوئے اس سے الگ ہو گئی تھی۔ اوپر سے اپنے ٹیچر کی چبھتی ہوئی نگاہیں اسے اندر تک چیر رہی تھی۔ ایسے میں پرنسپل کے بلاوے کا سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اور سر نیچے کر کے رونے لگی تھی۔ تبھی اس کی ٹیچر غصہ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کو اٹھا کر زبردستی اپنے ساتھ پرنسپل کے آفس لے گئی تھی۔ پرنسپل آفس پہنچ کر جیسے ہی ٹیچر نے اسے چھوڑا تو اس نے واپس باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، اندر آتی آیا نے پرنسپل کے اشارے سے اسے پکڑ لیا تھا اور اچھی طرح سے قابو بھی کر لیا تھا۔ تب ہی پرنسپل چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس بچی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ اتنی سی عمر میں یہ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اور اب بھاگ رہی ہو؟ تم نے کیا سوچا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم سب کچھ جان چکے ہیں، حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اب بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ پرنسپل شروع میں کچھ سخت ہوئی اور آخر میں نرم لہجہ اپناتے ہوئے اس بچی سے پوچھنے لگی تھی۔ سختی کرتی بھی تو کس چیز پر کرتی؟ اس کے سامنے کھڑی بچی جس کا قد مشکل 3.5 فٹ کا تھا، آنسو گالوں سے نیچے گر رہے تھے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، پرنسپل کی بات سنتے ہی سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے پرنسپل کے پیروں میں گر گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے میڈم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے گھر جا کر دادو کو بتایا تھا، دادو نے کہا تھا کہ ڈرتے نہیں، یہ نظام قدرت ہے، تم پریشان نہ ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میڈم میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گندی نہیں ہوں، سب لڑکیاں گندی کہہ رہی ہیں، میڈم میں گندی نہیں ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ بچی پرنسپل کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر پرنسپل نے فوراً سے پہلے اسے ہسپتال پہنچایا تھا اور پھر وہاں ان کو جو کچھ پتا چلا وہ ان کے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پرنسپل نے اسی وقت اسکول فون کر کے لسٹ بنانے کا کہہ دیا تھا کہ اس دن جو بھی جتنے بھی لوگ اسکول میں موجود تھے ان تمام کے نام لکھے جائیں اور کل ہر حالت میں ان کو اسکول میں حاضر کیا جائے۔ پرنسپل سخت طیش میں آ چکی تھی۔ اس بچی کے ضروری ٹیسٹ کے بعد پرنسپل اسے گھر پہنچا رہی تھی۔ اگلی صبح پرنسپل کی ٹیبل پر سارا ریکارڈ موجود تھا۔ پہلے تو پرنسپل نے اس بات کی اچھی طرح یقین دہانی کی کہ وہ تمام کے تمام لوگ آج حاضر تھے، پھر چاہے وہ گارڈ ہو یا کلرک یا پین ہو یا پھر صفائی والا، تمام لوگوں کو اسکول کے میدان میں جمع کر لیا گیا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سٹی ہسپتال میں فون کیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی، جو سب لوگوں کے DNA ٹیسٹ کرنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس دن جب اس بچی کو ہسپتال لے کر گئی تھی تو ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ بچی کسی صدمے کے زیر اثر ہی بے ہوش ہوئی ہے، اور صدمہ یہ تھا کہ بچی کو بالغ ہو جانے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بچی کے ماں باپ نہیں تھے، دادی کے ساتھ چچا اور چچی کے گھر میں رہتی تھی۔ چچی کو تو وہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، نہ جانے چچی اور دادی بیچاری پرانے زمانے کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بچیاں 14 یا 15 سال کی عمر میں یا 12 کے بعد بالغ ہوتی ہیں، لیکن آج کل کا وقت بدل گیا ہے، اب تو ہر دوسری تیسری بچی 9-10 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو رہی ہے۔ اس 9 سالہ بچی کا نام مہنور تھا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی تھی۔ اس دن وہ اسی سلسلے میں اس ٹیچر کے پاس گئی تھی جس نے اسے ضروری چیزیں دینے کے بعد واش روم بھیجا تھا، اور پھر اس ٹیچر کی ماں کی موت ہو گئی تھی، تو وہ اسی دن ایمرجنسی کی چھٹیوں پر چلی گئی تھی، اور آج پرنسپل کے بے حد اصرار کرنے پر وہ واپس آئی تھی۔ اس دن گھر آنے کے بعد مہنور کی چچی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد مہنور بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس سے کچھ بہت غلط ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی لیے چچی اسے ایسا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی دادی کی باتیں بھی سنی تھی، جو وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر ڈر گئی تھی۔
مزید سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کلاس کی بچیوں نے اسے گندا کہنا شروع کر دیا، تو وہ اسے گندا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ گھر والوں اور ٹیچروں کی زبانی انہوں نے سنا تھا کہ ماہنور کو چھوٹی سی عمر میں بچہ ہوا ہے، لیکن ماہنور اس بات سے انجان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ پیریڈ کی وجہ سے ہی ساری لڑکیاں اسے گندی کہہ رہی ہیں، لیکن اسپتال پہنچ کر پرنسپل کا شک بھی دور ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ ماہنور کو چھوڑنے گھر گئی تو ان کی ملاقات ماہنور کی دادی سے ہوئی تھی۔ ان سے گھر کے حالات وغیرہ جاننے کے بعد پرنسپل وہاں سے نکل آئی تھی۔ پرنسپل نے بچے کی شناخت کرانے کے لیے پھر ڈی این اے کو ہی ترجیح دی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی۔ سب لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے اور آخر میں جب پرنسپل نے اپنے ساتھ ساتھ تمام ٹیچرز کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تو ان سب میں سے ایک ایسی ٹیچر تھی جس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر پرنسپل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکی تھی، لیکن بغیر کسی مضبوط ثبوت کے وہ اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے یقین تھا کہ ثبوت بہت جلد اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف 3 دن کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اتنی ساری رپورٹس ایک ہی دن میں ملنا ممکن نہیں تھا۔ اتنی ساری رپورٹوں کے لیے کم سے کم 3 دن درکار تھے، اور پھر یہ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ چوتھے دن ساری رپورٹس پرنسپل کے ہاتھ میں تھی۔ پرنسپل بغیر کسی کو بتائے اسکول سے نکل گئی اور سیدھا ماہنور کے گھر جا کر رکی تھی۔ ماہنور کے گھر جاتے وقت وہ بچہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولی تھی، کیونکہ وہ بچہ اسی کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماہنور کی چچی بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ پرنسپل کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر جو ہی اس نے اس بچے کو دیکھا تو ہنسیانے انداز میں ماہنور کی طرف بڑھی تھی۔ دیکھا اماں، تیری پوتی کیا گل کھلا کر آئی ہے، ہمارے منہ پر تو اس نے کالک مال دی ہے، ہمارے سروں پر خاک ڈال دی ہے، 9 عمری میں ہی ماں بن کر بیٹھ گئی ہے۔ ماہنور کی چچی دونوں ہاتھوں سے ماہنور کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہنور کو مزید اپنے تشدد کا نشانہ بناتی، گھر کے دروازے ماہنور کے چچا اندر داخل ہوئے تھے، جنہوں نے آتے ساتھ ہی ماہنور کی چچی کو پکڑ کر ماہنور سے دور دھکیلا تھا۔ پرنسپل بچے کو لے کر ماہنور کی دادی کے پاس گئی اور بچہ اس کی گود میں رکھنے کے بعد اس سے کہنے لگی، یہ رہی آپ کی امانت، یہ بچہ آپ کا ہی پوتا ہے اور اس گھر کا وارث ہے۔ اور پھر وہ ماہنور کی دادی کو یوں ہی ہکا بکا چھوڑے چلتے ہوئے ماہنور کی چچی کے پاس آئی تھی اور اسے کہا تھا، میں آپ کو ایک قابل استانی سمجھتی تھی، مگر میں غلط تھی۔ جو عورت خود کی اولاد کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنانے کے بجائے مرنے کے لیے پھینک دے، وہ کسی اور کو کیا سبق دے گی؟ آپ نہ حقیقی ماں کہلانے کے لائق ہیں اور نہ ہی روحانی ماں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کی ذات کو نشانہ بنایا، خود کی ذات بچانے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ اس بچی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ کسی کو کیا سبق دیں گی، کیا سیکھ دیں گی؟ بچوں کو کہ اولاد جھنجھٹ ہے، اس جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ افسوس ہے کہ میں مزید آپ جیسی استانی اور عورت کو اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتی۔ اتنا کہتے ساتھ ہی پرنسپل وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماہنور کے چچا کو وہ پہلے ہی سارا سچ بتا چکی تھی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہنور کے چچا کا ہی بیٹا تھا، جسے اس کی چچی نے پیدا ہوتے ساتھ ہی پھینک دیا تھا۔ یہ کوئی پہلا بچہ نہ تھا، آج سے پہلے وہ 3 بار ابورشن کروا چکی تھی۔ اس کو بچے پسند نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بچے ہونے ہی نہ دیے تھے۔ ماہنور کے چچا نے اسی وقت اس عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت تھی ہی اپنی ذات بچانے کے لیے، اس نے کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ اس کی وجہ سے اسکول کی اچھی خاصی ساکھ خراب ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اوپر سے اتنے لوگوں پر کیے جانے والا شک ماہنور جیسی چھوٹی سی بچی پر بے بنیاد الزامات لگا کر اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرنا سر فہرست تھا۔ یہ سب معافی کے قابل نہیں تھا، اور نہ ان لوگوں میں اب اتنا ظرف تھا کہ اس عورت کو معاف کر کے دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں بہت بڑی دراڑ پڑ چکی تھی جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔